بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں شفیق عوان. ناظرین آج کل ہر طرف آڈیو ویڈیو لیکس کا شور مچا ہوا ہے. ایک کے بعد ایک آڈیو آ رہی ہے اور سنید یہی ہے کہ اس کے بعد ویڈیو بھی آئے گی. ابھی تک جو ہے ہماری ایجنسیاں جو ہے یہ پتہ نہیں لگا سکی کہ یہ آڈیو ویڈیو لیکس کہاں سے ہیں اور کس نے کی اور کیسے گئی اور کہاں گئی اور اس کا سہولت کار کون ہے. اب جو میری اطلاعات ہیں ایجنسیاں اس بات پہ کام کر رہی ہیں کہ یہ کچھ اسپاٹ کوئی ڈیوائسز تو نہیں تھی. اسپاٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں کہ جو آپ اپنا لگا دیتے ہیں کسی بھی سطح پہ اپنے اپنا کالر پہ اپنے بینک کارڈ پہ. بینک کارڈ کا مطلب ہے آپ کا کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ. پھر آپ کے بٹن کے بھی اپنا کیم اور آڈیو ریکارڈر آ گئے ہیں. پھر اپنا بالکل آپ کی انگلی کے پور کے 5ویں 10ویں حصے کے برابر یہ ریکارڈنگ ڈیوائس آ گئی ہیں. پھر ایسے بھی ڈیوائس ہیں جو آپ اپنا کسی بھی جگہ جہاں یہ بات چیت ہو رہی ہے وہاں نیچے اس کی چپ لگا دیں تو وہیں وہ ریکارڈ ہو جائیں گی. اب دیکھیں اب کریڈٹ کارڈ یا اپنا ڈیبٹ کارڈ سے تو زیادہ کوئی حساس چیز نہیں ہوتی نا کہ جس کے اندر یہ آڈیو لگی ہو تو اس سے آڈیو ریکارڈر لگا تو اس سے زیادہ حساس چیز کون سی ہوگی. اب ایجنسیاں ایکٹیو ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کوئی موبائل اندر لے کے نہ جائیں. لیکن موبائل بہت بڑی چیز ہے. موبائل میں بھی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے لیکن جو بظاہر لگ رہا ہے کہ آڈیو کسی لوکل اپنا پرائم منسٹر ہاؤس کے کسی جو مکین ہیں یا ملازم ہیں یا کوئی اور XYZ ہیں انہوں نے یہ لگائی اور جب ریکارڈ کر کے اور پھر انہوں نے باہر اس کو ریلیز کیا. اب دیکھیں جب پہلی آڈیو آئی تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مریم نواز کا کارنامہ ہے. پھر کسی نے کہا کہ یہ جب شہباز شریف کی آئیں تو یہ جی عمران خان کا کارنامہ ہے. اگر ان کی اپنا کارنامہ ہوتا تو پھر وہ کیوں اپنی آڈیو لیک کرتے ہو. یہ آڈیو لیک کو مذاق نہیں ہے, ویڈیو لیک کو مذاق نہیں ہے, یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کو تھریٹ ہے. آپ دیکھیں نا کہ آپ جہاں جو بھی باہر سے آپ کے گیسٹ آتے ہیں, سربراہ مملکت آتے ہیں یا کوئی ایک اور وہ آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں گے کہ یہاں وہ جو بات کر رہے ہیں کل کو ڈارک ویب سائٹ پہ نہ لیک ہو جائے یا ہیکرز وہ لیک نہ کر دیں. اب میں آپ کو نا اپنے ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو کچھ چند ایک جو ہیں وہ ڈیوائسز بتائی ہیں جس میں ایک کریڈٹ کارڈ کا ہے, جس میں ایک بٹن کیمرہ ہے, جس میں ایک فنگر ٹپ کیمرہ ہے اور ابھی 3-4 ڈیوائسز میں نے بتائی ہیں. یہ میں ڈیوائسز کے بارے میں اس لیے جانتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جیو کا ایک پروگرام تھا گمنام. میں اس کا آرکیٹیکٹ تھا اور ہم نے اس وقت یہ انویسٹیگیٹو پروگرام تھا تو ہم نے ایسی ڈیوائسز خود بنائی تھی. اور کیونکہ اس وقت تو یہ ان کا تصور نہیں تھا اور بہت کم لوکل مارکیٹ میں اویلیبل تھیں, لیکن ہم نے یہ اپنا ڈیوائسز خود ہی اس کو بنایا بھی اور پھر اس کو استعمال بھی کیا. آپ کو پتہ تھا کہ جو جیو کا گمنام پروگرام تھا وہ کتنا ہٹ تھا. یہ انویسٹیگیٹو سٹوری پہ تھا اور اس میں آئیڈیا یہ تھا کہ اس کے جو ہوسٹ ہے یا جو ریکارڈ کر رہا ہے وہ سامنے نہیں آتا تھا. وہ ریئل ٹائم ویڈیو ہم ریکارڈ کرتے تھے اور پھر اس پہ جو ہمارا اینکر تھا وہ اس پہ نریشن دیتا تھا. بدقسمتی سے یہ لاہور ہائی کورٹ نے بند کر دیا کیونکہ اس کی ایک الگ کہانی ہے, اس میں پھر کبھی بات کروں گا. اب آتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس. آپ دیکھیں جب پرائم منسٹر ہاؤس, آپ کی اسمبلی, آپ کی کیبنٹ میٹنگ, آپ کی کمیٹی میٹنگ, کوئی آپ کی نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ وہ محفوظ نہیں ہے. سب سے زیادہ جو آپ کو جو ریکارڈنگ اپنا وہ آڈیو ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں نا کہ یہ اپنا PA سسٹم, پبلک اناؤنسمنٹ سسٹم, جس میں سارے بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنا کسی بھی کیبنٹ میٹنگ میں, کسی بڑی میٹنگ میں, کسی بھی ایون کہ پرائیویٹ مقاصد کے لیے جو میٹنگ بلائی جاتی ہے اس میں ایک مائک ہر کے سامنے ایک مائک ہوتا ہے اور مائک کے پیچھے ایک مین جو سورس ہوتا ہے جہاں سے یہ کنٹرول ہوتا ہے. تو اب سب سے آسان کام تو ہے کہ وہاں کسی بندے کو خرید لیں اور وہ ساری آڈیو وہ آپ اس سے لے لیں, کیونکہ ڈارک ویب سائٹ کے جو بندے ہیں وہ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. انہیں ظاہر وہ بھی انہیں بھی پیسہ چاہیے. اور یہ جو ہمارے اپنا ریکارڈنگ اسسٹنٹ یا ہوتے ہیں اپنا PA سسٹم کے پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹیکنیکل لوگ, وہ بیچارے اتنے بے وسیلہ ہوتے ہیں کہ وہ جب ایڈیشنل پیسہ ملتا ہے جب وہ پسیج جاتے ہیں. تو میری تو یہ فائنڈنگ یہ ہے کہ اس میں کوئی لوکل ڈیوائس یا اسپاٹ ڈیوائس استعمال ہوئی ہے جو کہ ٹیبل کے نیچے لگا دی گئی, یا اگر زیادہ آگے جائیں تو کسی نے اپنا آپ کے اگر پرس میں پڑا ہوا ہے نا آپ کا کریڈٹ کارڈ تو وہ بھی ریکارڈ کر سکتا ہے. اور بٹن, آپ کے بٹن پہ کس کا شک جائے گا, جیسے آپ کے وہ بٹن ہوتے ہیں ویسے ہی سارے بٹن اور لگ جاتے ہیں اور وہ بھی ریکارڈ کر لیتا ہے. پھر آپ کا جو فنگر ٹپ کا ہے وہ بھی ہے. یعنی آپ کے چشمے میں ہے, چشمے میں مائک لگا ہوا ہے, آپ چشمہ کسی کو اتار رہے ہو کیسے کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بہت ان سیف ہے.
لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ اس کے پیچھے کوئی سیاست دان نہیں ہے. اگر مریم نواز کی بات کی جائے جو بہت سے سوشل میڈیا پہ لوگ بات کر رہے ہیں، یا عمران خان کی بات کی جائے، تو اس میں وہ خود اپنی ریکارڈنگ نہیں کر سکتے. اور پیپلز پارٹی تو ہے اس معاملے میں بالکل، میں لفظ یوز کروں گا، بدھو ہے. وہ تو اس طرح کبھی آتے ہی نہیں، وہ تو بس اوپر سے ملائی کھاتے ہیں اور چل سو چل. اب ہماری جو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ایجنسیوں کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ یہ کیسے ڈیوائسز وہاں فٹ ہوئیں یا کیسے ریکارڈ ہوا. چلو ڈیوائسز، اسپاٹ ڈیوائسز تو آپ کر سکتے ہیں، اس کا آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. اگر اس کو سائبر کہہ لیں تو سائبر کے لیے ظاہر موبائل فون تو ہر ایک کے پاس ہے اور موبائل فون سے بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے. لیکن یہ اس نے ریکارڈ کیے جو اس ٹیبل کے گرد 4 5 6 لوگ جو ٹاپ کے ہمارے لوگ ہیں وہ موجود تھے یا اس حال میں موجود تھے. تو ان میں سے کسی ایک نے اپنا موبائل کنیکٹ کیا ہوا تھا یا کوئی ڈیوائس کنیکٹ کی ہوئی تھی. اب یہ پتہ لگانا ہماری ایجنسیوں کا کام ہے کہ یہ کیسے کیوں ہوا. یہ بہت بڑا سیکورٹی بریچ ہے اور ہماری ایجنسیوں کی بھی یہ ناکامی ہے. میں اسے ناکامی کہوں گا کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے وہ اپنے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی اسپائی ایجنسی ہیں اور آئی بی ہے اور دوسری ایجنسی ہیں، ان کے ہوتے یہ کیسے ہو گیا. اب یا تو یہ بھی بات چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ انہیں اپنا ایجنسیوں نے یہ اپنا ان کا کارنامہ انہوں نے یہ فٹ کیا ہوگا. اگر ایسا ہے تو پھر جو ہے ہمارے آرمی چیف کی بھی آڈیو کیسے آ گئی اور باقی نیشنل سیکورٹی سے متعلق آڈیو کیسے آ گئی. تو میرا خیال میں یہ کوئی پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر سے آپریٹ ہوا ہے. لیکن جو استعمال ہوئے ہیں وہ لوکل جو ہے پرائم منسٹر کے جو مکین ہیں یا پرائم منسٹر کے جو ہاؤس کے جو ملازمین ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں. ایک اور بات بھی ہے کہ جو فرنیچر کے اندر جو ہے یہ ڈیوائسز ہوتی ہیں اور جس سے فرنیچر لیا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک میں کہوں کہ کچھ ڈیوائسز تو ہیں نا جو آپ کو لاسلکی ہوتی ہیں، یعنی وائرلیس، وہاں پہ ڈیوائس لگائی اور باہر آپ کی ریکارڈنگ ہوئی. لیکن موسٹلی جو ایسی اسپاٹ ڈیوائسز ہوتے ہیں، اسپاٹ ڈیوائسز کے اندر ہی ایک آپ کے موبائل کے جو فون میں استعمال ہوتا ہے میموری کارڈ، اتنی میموری کارڈ ہوتا ہے اور اس میں آپ جتنا مرضی ڈیٹا اکٹھا کر لیں. اس کے لیے یا تو ڈیوائس کو اتارنا پڑتا ہے یا ڈیوائس میں سے وہ آپ کا میموری کارڈ نکالنا پڑتا ہے. تو یہ میرے رائے میں تو یہ لوکل ہے. اور ابھی سنا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بہت سختی کر دی ہے، کوئی موبائل کوئی ڈیوائس یعنی کہ اندر اجازت نہیں. ایون کہ بیلٹ میں بھی مائک لگے ہوتے ہیں تو باقاعدہ ان کو اسکیننگ ہوتی ہے کہ کوئی کسی کے چاہے وہ کوئی جتنا بڑا آفیسر ہو، وزیر ہو، ان سب کی اسکیننگ ہوتی ہے کہ بھئی یہ. اور ملازم تو ظاہر بیچارے وہ تو پہلے ہی انڈر اسکین ہیں. تو یہ مجھے اس کا سیاسی مقاصد جو ہمارے لوکل سیاست ہے اس میں وہ نظر نہیں آتے. یہ کوئی بیرونی کوئی بیرونی سازش کہہ لیں یا کوئی باہر جو بیٹھے لوگ ہیں وہ یہ کر رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے یہ ہمارے نیشنل سیکورٹی کے لیے بھی تھریٹ ہے. اب پتہ انہوں نے کیا کیا ریکارڈنگ کی ہوگی اور ہمارے یہاں اتنے گیسٹ آتے ہیں، سرکار اپنا آفیشیل گیسٹ آتے ہیں. اگر کل ان کی آڈیو لیک ہو گئی تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے. اور اب تو ایجنسیاں اگر ایکٹیو ہو گئی ہیں اور کسی کو نہیں جانے دے رہی ہیں اور تمام چیزیں چیک کر رہی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی بریچ ان سے ہوئی کیسے. اس کے ذمہ دار نہ شہباز شریف ہیں، نہ نواز شریف ہیں، نہ مریم ہیں، نہ عمران خان ہیں، نہ بلاول ہیں، نہ زرداری ہیں. اس کی ذمہ دار ہماری ایجنسیاں ہیں. اب دیکھیں ایجنسیاں جب سارا فوکس رکھیں گی کہ آپ کے سیاسی مخالفین کو کیسے آپ نے شکست دینی ہے، یہ میں کسی بھی حکومت کی بات کر رہا ہوں، کسی پرٹیکولر حکومت کی بات نہیں کر رہا. جب ان کا فوکس ہوگا کہ انہوں نے جناب اپنا حکومت کی جو مخالفین ہیں ان کو کیسے ذکر پہنچانی ہے، کیسے ان کو تکلیف دینی ہے، کیسے ان کے خلاف کیسز بنانے ہیں، کیسے ان کو فالو کرنا ہے، کیسے ان کی ریکارڈنگ کرنی ہے، کیسے ان کو ٹریس کرنا ہے کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے. جب اپنا فوکس اس طرف کریں گے تو جو اپنا ہمارے دشمن ہیں وہ گھر کے بھیدی کے لیے یہ ساری کارروائی کریں گے. اور مجھے یقین ہے کہ ہماری ایجنسیاں اگر پرائم منسٹر ہاؤس کے اسٹاف کی انکوائری کریں تو یہ کافی چیزیں باہر آ جائیں گی. کیونکہ دیکھیں اگر یہ مفروضہ ہے نا کہ اسپاٹ ویڈیو یا لوکل ڈیوائسز ہوں گے، اسپاٹ آڈیو ریکارڈنگ یا لوکل آڈیو ریکارڈنگ، یہ ایک مفروضہ ہے. تو پہلے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ اسپاٹ جو لوکل جو ریکارڈنگ ڈیوائسز ہیں وہ کہاں اور کون لگا سکتا ہے. اس پہ مسلسل وہ اپنا اس پہ کام کر رہے ہیں، تلاشی بھی جاری ہے. لیکن ظاہر ہے جو اس وقت وہاں موجود تھے وہ اپنا لوکل ڈیوائس یا وہ تو نہیں رہنے دیں گے نا، یہ جو آپ کی اسپاٹ ڈیوائسز ہیں. بہرحال اس میں تحقیقات ہو رہی ہے اور اس میں آپ کے لیمپ پہ ہو سکتا ہے، آپ کی لائٹ پہ ہو سکتا ہے، آپ کے پنکھے میں فٹ ہو سکتی ہے، آپ کے اے سی میں فٹ ہو سکتی ہے، آپ نے جو ریموٹ پکڑا اس میں ڈیوائس فٹ ہو سکتی ہے. تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے.
لیکن ہمارے لیے شرمناک ہے کہ پاکستان جو ایک ایٹمی ملک ہے، اس میں ظاہر ہے ہماری جو پرائم منسٹر ہاؤس میں میٹنگ ہوتی ہیں یا ہماری دوسرے اداروں میں میٹنگ ہوتی ہیں، اس میں ہمارے سیکورٹی معاملات بھی زیر بحث آتے ہیں۔ تو آخر کیا ایسا ہوا کہ یہ ان کی نظروں سے گزر گیا اور انہوں نے صرف نظر کیا یا انہوں نے توجہ نہیں دی، اور یہ ہم اس دورائے پہ کھڑے ہیں کہ پوری دنیا ہماری طرف شک کی نگاہوں دیکھ رہی ہے کہ ہم کیسے ملک ہیں۔ ایک طرف تو ایٹم بم بناتے ہیں اور دوسری طرف ہماری اپنی سیکورٹی کا حال یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو ہمارے جو اہم قومی معاملات جہاں ڈسکس ہوتے ہیں، نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہوگی، وہ اور کسی عام ہیکر کے یا بلیک ویب سائٹ پہ ہی چلے گئے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ اس میں تعاون سب کو کرنا چاہیے، چاہے وہ عمران خان ہوں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے وہ بلاول ہوں، چاہے وہ آصف زرداری ہوں، چاہے اپنا الوی صاحب ہوں صدر پاکستان، یا اپنا آپ کی جو شہباز شریف صاحب ہوں، اور تمام منسٹر۔ آپ دیکھیں اس میں دیکھیں یہ ڈیوائسز اندر وہ اگر تو ملازم نہیں ہیں، جو ایجنسیاں کام کر رہی ہیں اس پہ، اگر تو اس میں پرائم منسٹر ہاؤس کے ملازمین انوالو نہیں ہیں، تو پھر آپ کے جو ہے ٹاپ براس یعنی آپ کے وزراء، آپ کے ٹاپ کے آفیسر جن کی چیکنگ جو ہے، ان کی طرف چیکنگ کا بات بھی کرنا ان کی طبیعت پہ گراں گزرتا ہے۔ تو یہ ایک بار یہ کرنا، اسکین کرنا ہوگا اور پتہ کرنا ہوگا کہ یہ کون تھے۔ اب سنا یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ہے وہ پوری ہر چیز کی اسکیننگ کرتے ہیں جو پرائم منسٹر کے اس میں دفتر میں آنے سے پہلے، اور پھر وہ کسی کو الاؤ کرتے ہیں کہ کوئی اندر آئے، اور جو بندہ آتا ہے اس کی بھی پراپر اسکیننگ ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یہ یہی باتیں چل رہی ہیں کہ انہوں نے 500 ارب مانگ لیے، 600 ارب مانگ لیے، 5 ارب مانگ لیے، کوئی 10 ارب، ہر جس کی جو بولی وہ بول رہا ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے۔ لیکن اس کو ہم سیاسی الزام تاشی کی نظر سے نہ دیکھیں، اس کو مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے تناظر میں نہ دیکھیں، ہم یہ دیکھیں ہمارے ملک کی سیکورٹی بریچ ہوئی، ہماری ہر چیز ایٹ رسک ہے۔ وہ کہ ابھی تو کچھ اپنے ہمارے اینکر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے کہا، چیف آرمی اسٹاف نے کہا کہ تھا پرائم منسٹر کو کہ یہاں پرائم منسٹر ہاؤس سب سے انسیف ہے۔ اگر پرائم منسٹر ہاؤس ہمارا انسیف ہے تو پھر میرے خیال ہے ایجنسیوں کو ایجنسی کے ٹاپ براس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس مقصد کے رکھے گئے اور کیا کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات واقعی صحیح ہے تو ظاہر ہے اگر یہ ہوا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر وہ جو آپ کا سائفر تھا عمران خان کا کہ وہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہے، اب وہ بھی ثابت ہو گیا، وہ بھی صحیح تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے نیشنل سیکورٹی کی باقی باتیں سے لیک ہو گئی تو پھر ہماری نیشنل سیکورٹی کہاں کھڑے گی اور ہم کہاں کھڑے ہوں گے۔ بہرحال اب دیر آئے درست آئے، ایجنسیوں کو نا تمام سیاسی اپنا ڈیوائڈ سے ہٹ کے اور تمام سیاسی پارٹیوں کو سیاسی ڈیوائڈ سے ہٹ کے اس سے تعاون کرنا چاہیے، اور ایک بار اس کی بے خونی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ یہ واقعہ نہ ہو۔ بہرحال دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں تو روز ایک نئی چیز آئی تھی، اور اب دیکھیں کوئی ویڈیو ریکارڈنگ کی ویڈیو ہے، اب تو یہ عام نیٹ پہ اویلیبل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنی سی ویڈیو ریکارڈنگ ڈیوائس آپ کہیں لگا دیں وہ لوکلی اپنے ریکارڈ کرے گی، بعد میں آپ جا کے اس کو استعمال کریں۔ تو یہ اب لیکن ایسی ڈیوائسز بھی ہیں جو ان ڈیوائسز کا پتہ لگاتی ہیں جو کہ عام نیٹ پہ اویلیبل ہے، آپ کے لیے میرے لیے، آپ چند پیسے خرچے اور ان سے منگوا لیں، اور وہ ٹریس کر دیتے ہیں کہ اس کمرے میں یا اس آفس میں کوئی ہڈن ڈیوائس لگی ہے کہ نہیں۔ اور بہرحال دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اور یہ اب ویڈیو بھی آ رہی ہے، اور ویڈیو جو مجھے پتہ چلا ہے کہ ویڈیو کسی کی پرائیویٹ ویڈیو ہے، پرائیویٹ ویڈیو باہر نہیں آنی چاہیے، اور اب ایجنسیوں کے ایکٹیو ہو کہ پرائیویٹ ویڈیو چاہے عمران خان کی ہو، چاہے شہباز شریف کی ہو، چاہے بلاول کی ہو، چاہے کسی اور خاتون کا نام ہی نہیں تھا اس کی ہو، یہ بڑی غلط چیز ہے، اور اس کو نہ اپوزیشن کو اس کو ایکسپائر کرنا چاہیے، نہ حکومت کو اپوزیشن کے خلاف ایکسپائر کرنا چاہیے۔ مل جل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ یہ ہوا کیا۔ اب اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک ویڈیو کا بھی ذکر ہو رہا ہے، تو میں کسی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کیونکہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی تفریق کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں پیپلز پارٹی کا ہوں، آپ نون کے ہیں، یا فلانا تحریک انصاف کا ہے، یا کوئی اپنا JUI کے ساتھ ہے، کوئی MQM کے ساتھ ہے۔ تو اس کو ہماری ایجنسی کو سیریسلی لینا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ کل ہم دنیا میں تماشا بنیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔